پہلے اس مسجد میں سامنے آج یعنی مسجد حمزہ میں آج اذان 1:30 بجے ہوگی اور انشاءاللہ نماز 1:45 بجے. تو حضرت کا خطاب آپ بھرپور سماعت کریں گے. آج جو اذان ہے اس مسجد میں 1:30 بجے اور نماز 1:45 بجے. صرف آج کے لیے اعلان ہے, روزانہ کا وہی رہے گا جو ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام اور سرائے کا دل و دماغ بلکہ کریم کا دل و دماغ جو یہاں میرے سامنے موجود ہے, میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, عزیز نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرائے کے جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں اس سے پہلے میں بھی بہت بار حاضر ہوا. سال گزشتہ بھی تھا, لیکن اس سال میں نے جو رونق, جو جذبات, جو جوش اب کی بار دیکھا ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہا. اللہ تعالیٰ اسے روز افزوں بڑھاتا ہی چلا جائے, اپنے محبوب کے جھنڈے کو اور بلند سے بلند فرماتا ہے. آپ نے انتہائی مدلل, مبرہن, قرآن و حدیث سے لبریز, اقوال صحابہ سے لبریز اور انتہائی جوشیلے خطابات سماعت فرمائے ہیں. میں اب ان ثبوتوں کی طرف تو زیادہ نہیں جاؤں گا اور نہ اتنی جوشیلی تقریر کروں گا, لیکن 2-3 باتیں میں عرض کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ حضرات اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا مجمع بہت باوقار, بہت سنجیدہ اور بہت سوچنے کے موڈ میں بیٹھا ہے. آپ حضرات کچھ لے کر ہی جائیں. میرے بڑے بھائی ہیں جناب طاہر سلامی صاحب, کو ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں اور مشاعروں میں شرکت بھی پسند کرتے ہیں. کسی شاعر کا انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا تھا, کافی دن ہو گئے, اگر حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے تو وہ شاید یوں تھا کہ گر خدا محافظ نہ ہوتا, گر خدا محافظ نہ ہوتا اب تلک کچھ بچا نہ ہوتا. گر محافظ خدا نہ ہوتا اب تلک کچھ بچا نہ ہوتا, اور سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ کوئی پتا ہرا نہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ کوئی پتا ہرا نہ ہوتا. سبز گنبد کا رنگ ابھی آپ نے سنا ہرا, ہمارے جھنڈے یوں ہی ہرے نہیں ہوتے ہیں, یہ ساری ہریالی صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا. نہ شجر ہوتے, نہ حجر ہوتے, نہ درخت ہوتے, نہ انسان, نہ جن, پوری کائنات ہی کا وجود نہیں ہوتا. یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گر محافظ خدا نہ ہوتا اب تلک کچھ بچا نہ ہوتا, یہ سبز گنبد کا فیض ہے ورنہ کوئی پتا ہرا نہ ہوتا. اور کسی اچھے شاعر نے اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور کہی ہے, وہ بھی مجھے بڑی پسند آئی ہے, بہت عمدہ بات ہے. کسی نے کہا ہے چاہتے ہو اگر تم بدلا ہوا پردہ کا رنگ, اور بعض نے تو یوں پڑھا ہے چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ کا رنگ. پردہ کہتے ہیں آنے والے کل کو فارسی میں, یعنی آنے والے کل کا رنگ اگر تم نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو, آنے والے کل کا رنگ ایک بدلا ہوا ایک انقلاب آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہو, تو شاعر کہتا ہے چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ کا رنگ, سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. آج اگر سرائے کے مکانوں میں, سرائے کے محلوں میں, سرائے کے کاکانوں میں ہرے جھنڈے نظر آ رہے ہیں, تو یہ ابھی ناکافی ہیں, یہ تو پورے عالم میں ہرے جھنڈے ہونے چاہیے.
इस घर को आकर के जरा सा इसमें बिदअत और गुमराही और नाजायज और हराम का मसला चल रहा है, वरना सारे मुहद्दिसीन किराम ज़माना रिसालत से लेकर सहाबा किराम के ज़माने, ताबईन किराम के ज़माने, तबे ताबईन के ज़माने में भी सारे इल्म मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से विलादत हुई है उस वक्त से ये तज़किरा विलादत बराबर चलता चला रहा है। पूरे आलम अरब में आज भी बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मुल्कों में, गली कूचों में मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाता है। जैसे मिलादुन नबी ये कोई मामूली चीज नहीं है, आज की चीज नहीं है, ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। अब मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, ये याद रखिए हमेशा कि इबादतें दो तरह की होती हैं। इबादतें दो तरह की होती हैं, इस्लामी अहकाम दो किस्म के होते हैं। एक वो इबादतें हैं जिनका वक्त मुकर्रर है, जिनका अंदाज मुकर्रर है, जिनकी मिक़दार मुकर्रर है शरीयत के अंदर, यानी आप उसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। ऐसी चीजों की पूरी तफसीलात कुरान और हदीस में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर नमाज ले लीजिए। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका वक्त मुकर्रर है। आप जोहर की नमाज जोहर ही के वक्त में पढ़ेंगे, फजर के वक्त में नहीं पढ़ सकते। मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ी जाएगी, इशा के वक्त में नहीं पढ़ी जाएगी, फजर के वक्त में नहीं पढ़ी जाएगी। एक इबादत वो है जिसके लिए वक्त मुकर्रर, अंदाज मुकर्रर है। आप जब नमाज पढ़ेंगे तो एक रकत में एक रुकू करेंगे, दो सजदे करेंगे। कोई नमाज ऐसी नहीं है कि जिसमें दो रुकू हो और चार सजदे हो। एक रकत में एक रुकू, दो सजदे, और ये भी जरूरी है कि पहले रुकू होगा, बाद में सजदा होगा। अगर आपने पहले सजदे के लिए बाद में रुकू किए तो भी नमाज नहीं होगी। ये वो इबादतें हैं जिनके लिए शरीयत में वक्त भी मुकर्रर है, अंदाज भी मुकर्रर है और मिक़दार भी मुकर्रर है। कोई शख्स दो रकत से नमाज कम नहीं पढ़ सकता, कम से कम दो रकत पढ़ना है। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल लीजिए, रोजा है। रोजा सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। रोजा दिन ही में रखा जाएगा, रात को नहीं रखा जाएगा। कोई शख्स जोहर तक रोजा रखना चाहे इसकी इजाजत नहीं। हज है, उसका वक्त मुकर्रर है, सिर्फ अय्याम हज में ही हज अदा हो सकता है। बहुत से हाजी इकराम यहाँ बैठे होंगे, उज्जाज इकराम, वो जानते हैं कि अगर मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हिज्जा को नहीं गए तो हज नहीं हो सकता। पूरा हज होने के लिए जरूरी है कि 9 तारीख को मैदान अरफात में पहुंचा जाए। अगर कोई 9 को न पहुंचा, 10 में पहुंचा, तो अगर वो 10 में ही है वहां है मगर उसका हज नहीं होगा। ये वो इबादतें हैं जिनका कुरान और हदीस में तफसीली जिक्र मौजूद है और जिनका वक्त मुकर्रर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एतराज ये किया जाता है कि इस तरह का जुलूस कभी नहीं निकला, इस तरह का जुलूस रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं निकला, इस तरह का जुलूस सहाबा किराम के जमाने में नहीं निकला। मैं इसको साबित करना चाहता हूँ। तो एक इबादत वो जिसके लिए वक्त मुकर्रर, अंदाज मुकर्रर, मिक़दार मुकर्रर, और एक इबादत वो होती है जिसका न कोई वक्त मुकर्रर है, न कोई मिक़दार मुकर्रर है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की तिलावत। बताइए, अगर कोई आदमी सुबह को कुरान मजीद पढ़े तो इबादत होगी कि नहीं? अगर शाम को पढ़े तो इबादत, दोपहर को पढ़े तो इबादत, रात और दिन में कोई फर्क नहीं है। ये वो इबादत है जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मिक़दार भी मुकर्रर नहीं है। कोई आदमी एक पारा पढ़ना चाहे तो एक पारा पढ़ सकता है, कोई आदमी इससे ज्यादा पढ़ना चाहे इससे ज्यादा, कम पढ़ना चाहे कम, इसकी कोई मिक़दार भी मुकर्रर नहीं, अंदाज भी मुकर्रर नहीं। आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़ सकते हैं। गोया 2 किस्म की इबादत है। एक वो इबादत जिसके लिए सारी चीजें मुतय्यन, उसके लिए कुरान और हदीस में तफसीलात मौजूद, और वो इबादत जिसके लिए वक्त मुकर्रर नहीं, जिसके लिए मिक़दार मुकर्रर नहीं, उसमें कुरान और हदीस से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुरान करीम के पढ़ने पर कुरान और सबूत से मांगे तो ये सबूत मांगने की चीज नहीं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिए। एक शख्स सुबह फज्र की नमाज के बाद एक पारी की तिलावत करता है और क़िबला रूह बैठकर कुरान सामने रख के तिलावत करता है। आज ये मीडिया का दौर है, मल्टीमीडिया का दौर है। मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मेरे सामने बहुत से मोबाइल चालू है, मेरा एक एक जुमला उसमें महफूज हो रहा है, मेरी पूरी हरकत उसमें महफूज हो रही है, एक एक जुमला कैद हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, यार गुलामान मुस्तफा का जिम्मेदारी स्टेज है और इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू करूंगा जिम्मेदारी के साथ करूंगा। सारे मोबाइल मौजूद है जो ऑन है इस वक्त, कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। ये वो इबादत जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। मैंने कहा कि फज्र की नमाज के बाद एक आदमी रोजाना क़िबला रूह बैठकर, दोजानू बैठकर
ایک پاری کی تلاوت کرتا ہے. بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی صبح فجر کی نماز کے بعد قبلے کو منہ کرتے ایک پارا تلاوت کر رہا ہے یہ عبادت؟ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ عبادت نہیں. مگر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بتاؤ قرآن میں کہاں ہے اس طرح تلاوت کرنا عبادت ہے؟ کسی حدیث میں نہیں, کہیں قرآن میں نہیں, اور کسی صحابی کا کوئی قول آپ نہیں دکھا سکتے کہ صدیق اکبر نے اس طرح تلاوت کی ہو, فاروق اعظم نے اس طرح تلاوت کی ہو, حضرت عثمان غنی نے اس طرح تلاوت کی ہو, حضرت مولا کائنات نے تلاوت کی ہو, عشرہ مبشرہ نے تلاوت کی ہو, خلفائے راشدین نے تلاوت کی ہو, تابعین تابعین کسی کو نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی نے فجر کی نماز کے بعد قبلے کو منہ کر کے روزانہ پابندی کے ساتھ ایک پارا پڑھا ہو. لیکن جب کہیں بھی تم نہیں بتا سکتے اور پھر بھی تم کہتے ہو عبادت ہے, یقیناً اس لیے عبادت ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جیسے میلاد نبی کا جلسہ بھی اسی دوسری قسم کی عبادت ہے. جب چاہو جلسہ مناؤ. جلسہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ جلسہ ہو رہا, اور جلسے میں رکشا پہ یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ آپ حضرات تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں. ارے عشاء کے بعد جلسہ مثال کے طور پر پولیس چوک پہ آج یہاں دن میں جلسہ ہو رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ دورے صحابہ میں کہیں پولیس چوکی کی گیٹ کے پاس میں جلسہ ہوا؟ کسی کے مارے دور نہیں بلائے جو ثابت کر دے. پولیس چوکی ہی ثابت نہیں ہو پائے گی تو جلسہ کیا ثابت ہوگا؟ لیکن کیا اس جلسے کو حرام کر دیا جائے گا؟ کیا اس جلسے کو ناجائز اور بدعت کہہ دیا جائے گا؟ یہ جلسہ اس وقت نہ ہوگا 1 بجے, اگر رات کو عشاء کے بعد رکھا جائے تو کیا عشاء کے بعد جلسہ کرنا ناجائز ہوگا؟ ہرگز ناجائز نہیں ہوگا. اس لیے ناجائز نہیں ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا ہے. ارے تم جس وقت جلسہ کرو گے, جس وقت اللہ رسول کا ذکر کرو کوئی عبادت ہوگی. تم عصر کے بعد جلسہ کرو تو عبادت, عشاء کے بعد جلسہ کرو تو عبادت, تم دن نہیں جلسہ کرو تو عبادت, رات میں جلسہ کرو تو عبادت. اس کے سارے ثواب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے بابا کے بلند کہا جاتا ہے کہ ثواب دارین حاصل کرو. یہ ثواب دارین اسی لیے مل جاتے ہیں, یہ قرآن کے خلاف نہیں, حدیث کے خلاف نہیں. جب تم ایک جلسے کو دورے صحابہ میں ثابت نہیں کر سکتے تو کہاں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ہم سے ثبوت مانگو گے, دکھاؤ کہاں کیا جلسہ. تم ہم سے ثبوت مانگتے ہو کہ صحابہ کرام کے دور کا جلوس دکھاؤ. یہ بالکل وہ مثال ہے کہ الٹا چور کو توان کو ڈانٹے. ارے ثبوت تمہیں دے رہے کہ کہاں ناجائز لکھا ہے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے, کلمہ طیبہ پڑھنا عبادت ہے. تم چلتے پڑھو تو عبادت, لیٹ کے پڑھو تو عبادت, بیٹھ کے پڑھو تو عبادت, کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اب اگر کوئی یاد پوچھے کہ صاحب ایک تصویر پڑھنا عبادت ہے, دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے. تو یہ تمہاری کم عقلی کی دلیل ہے. تم ہر اس چیز میں ثبوت مانگنا شروع کر دیتے ہو, وہ بھی دور صحابہ میں. ارے کوئی ہم سے یہ معلوم کرے کہ چائے جائز کیوں ہے, چائے ناجائز ہے, چائے حرام ہے, چائے بدعت ہے. اس لیے کہ ابو بکر نے نہیں پی تھی, حضرت عمر نے نہیں پی تھی, حضرت عثمان غنی نے نہیں پی. اور اگر کہیں پی ہے تو دکھاؤ کہ حدیث میں ہے کہ چائے جائز ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مگر ہم جانتے ہیں کہ چائے میں ناجائز چیز کوئی نہیں ہے, اس لیے چائے جائز ہے. تم سفر میں پیو تو جائز ہے, گھر بیٹھ کر پیو تو جائز ہے, مہمانداری میں پیو تو جائز ہے. اسے ناجائز کہنے کا ثبوت کہاں سے لاتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے, اور اس کے لیے تو ہمیں قرآن میں فرمایا گیا فَلْيَفْرَحُوا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فضل اور میری نعمت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر خوب خوب خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا یہ قرآن کریم کا جملہ ہے جس کا معنی ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ. تو خوشیاں کسے کہتے ہیں؟ خوشی اسی کو جو کہتے ہیں کہ جلوس آ رہا ہے. ارے ہمارے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہو جائے تو ہم کتنے گولے چھوڑ دیتے ہیں, مبارکبادیاں دیتے ہیں, مٹھائیاں لا کے تقسیم کرتے ہیں. یہ خوشی ہے, خوشی کے انداز ہے. ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز طریقہ جلوس میں اختیار کیا جائے تو اس کے ہم موافق نہیں ہیں. ناجائز طریقہ ہٹا دیا جائے, جائز طریقے سے جلوس نکالا جائے, شرعی طریقے سے
نکالا جائے. لیکن اگر کوئی ناجائز بات ہو بھی گئی تو یہ کہنا کہ یہ جلوس اس لیے حرام ہے کہ اس میں یہ ناجائز کام ہے. میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ لوگوں نے نکاحوں کی محفل دیکھی ہے کہ نہیں؟ کتنی نکاحوں کی محفلیں ہوتی ہیں؟ میں خود سرائے تحریر کی پیداوار ہوں, سینکڑوں نکاح میں نے دیکھے ہوں گے. کیا نکاحوں کی محفل میں طوفان بدتمیزی نہیں ہوتی ہے؟ کیا لڑکے کچھ اوباش پرا نہیں کرتے ہیں؟ کیا غیر صحیح چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ ویڈیو وغیرہ نہیں چلتا ہے؟ کیا یہ ڈھولک بجانے والے نہیں آ جاتے ہیں؟ کیا شادیوں میں گانے باجے نہیں چلتے تھے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نکاح بند کرو اس لیے کہ اس میں ناجائز کام ہو رہا ہے تو یہ حماقت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے تم نکاح بند نہیں کرو, نکاح میں جو غلط کام ہے اسے بند کرو. اگر کہیں عیدگاہ پہ کوئی اچھی دکانیں لگ جائیں, حلوہ پراٹھی کی دکانیں لگ جائیں, غباروں کی دکانیں لگ جائیں, کھیل کھلونوں کی دکانیں لگ جائیں اور اس میں کوئی تماشا ہونے لگے تو کہ عیدگاہ جانا, عید کی نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے, بلکہ کہا جائے گا کہ ان غلط کاموں کو بند کرو. عیدگاہ میں آنا یہ ہمارے لیے دینا ضروری ہے. تو جو غلط کام ہے اس کو بند کیا جائے گا, نہ کہ پورے کو بند کر دیا جائے گا. بڑی موٹی سی مثال ہے, کسی کی ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو کیا ناک کو کاٹ دیا جائے گا؟ ارے عقل سے فیصلہ کرو, ناک نہیں کاٹی جائے گی, مکھی اڑائی جائے گی. تمہیں جلوس میلاد النبی سے کیوں بیماری ہے؟ تم سیدھے سے کہو کہ جلوس میلاد النبی میں جو غلط کام ہے اسے بند کرو. جلوس میلاد النبی سارے آقا کے, ساری کائنات کے آقا کا جشن میلاد اس میں منایا جائے گا. یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. سارے محدثین کرام نے لکھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہم معمولی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے معمور ہیں تو جب سب سے بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کیوں نہیں کریں گے؟ اور آؤ یوم میلاد النبی منانے کے لیے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ جلوس منانا تو روزانہ اٹھاتے رہو, یہ 12 تاریخ کو کیوں اٹھاتے ہو؟ تو سنو, بخاری شریف غالباً جلد اول صفحہ 268 ہے اور مسلم شریف کا جلد اول صفحہ 359 ہے. بخاری مسلم کے دو نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اسے سب مانتے ہیں کہ بخاری شریف میں دکھاؤ, مسلم شریف میں دکھاؤ. بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہی موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں, 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ غور سے سنیے گا اور یاد کرتے جائیے گا. رسول اللہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا ہمارے پیغمبر, ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات عطا فرمائی تھی فرعون اور اس کی قوم سے, اس لیے شکرانے نام روزہ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ, سرکار نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں, تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں. لہذا سرکار نے خود اس 10 محرم کو روزہ رکھا اور 10 محرم کو روزہ رکھ کے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب روزہ رکھا کرو. بتاؤ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھا گیا؟ 10 محرم کو روزہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات اللہ نے عطا فرمائی تھی. یہ نجات اللہ کی ایک نعمت ہے, اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور پھر ہر 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیے کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت, پیے کے روزے کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو, پیے کے دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا صوموا الاثنین فإنی ولدت فیہ, تم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو اس لیے کہ میں پیدا کیا کہ ہوں پیر کے دن. تو رسول نے تو ہر پیر کو عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہے. ہم تو سال میں ایک دفعہ منا رہے ہیں, سرکار تو ہر پیر کو ہر ہفتے موقع دے رہے ہیں. اور اللہ کے نیک بندے, اللہ کے رسول کے چاہنے والے پیر کو روزہ رکھتے ہی ہیں. خود میرے جد کریم حضرت مخدوم ملت علامہ مفتی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ پیر کے روزے رکھنے کے پابند تھے.
ہمارے کتنے بزرگان دین کا معمول ہے کہ وہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ سرکار کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو جس دن ولادت ہو، جس دن تاریخ ہو، اس دن خوشیاں منانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ قرآنی حکم کے عین مطابق ہے، احادیث میں بھی اس کا ثبوت ہے، قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے چلا آ رہا ہے۔ آج 75 سال کی بات ہے کہ اتنا شور شرابہ کیا گیا، ورنہ 75 سال سے پہلے کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری تاریخ میں موجود ہے کہ اس ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی خوشیاں منائی جاتی تھی، سارے عالم عرب میں خوشیاں منائی جاتی تھی۔ حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ایسے بزرگ ہیں جن کو سب مانتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ میں اس تاریخ کو تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مکان مقدس میں ہوئی تھی وہاں باضابطہ محفل میلاد النبی کا انعقاد ہوا، میں خود شریک تھا اس میں، اور میں نے آسمان سے برستے ہوئے انوار اور تجلیات کو دیکھا تھا۔ آج ہماری نگاہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہی، لیکن خدا کی قسم آج بھی رحمت برس رہی ہے۔ نگاہیں دیکھنے والی ہوں، اللہ کا اس کے رسول کا ہاتھ ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے سنا جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو اتنا عظیم الشان جلوس تھا کہ عورتیں چھتوں پر تھی، دیواروں پر تھی، لوگ درختوں پہ چڑھ گئے تھے، اور محتسین نے لکھا ہے کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی مدینے کی گلیوں میں جو سرکار تشریف لے کر گئے، تو اتنا عظیم الشان جلوس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا گیا، اور یہ جلوس نکالنے والے صحابہ کرام ہی تھے۔ تو جب مکے سے مدینہ جانے میں اتنی خوشی منائی جائے گی اور جلوس نکالا جائے گا تو کیا پیارے رسول کے دنیا میں تشریف لانے پر جلوس نہیں نکالا جائے گا؟ یہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے عرض کیا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پچھلے دنوں کو بہت زور دے کر کے کہا گیا ہے کہ جلوس حرام ہے، جلوس ناجائز ہے، جلوس بدعت و گمراہی ہے۔ یاد رکھو یہ بدعتی کہنے والوں پر یا گمراہی کہنے والوں پر ہمارا فرض ہے کہ وہ ثبوت پیش کریں گے کہاں لکھا ہے یہ جلوس ناجائز ہے۔ ہم سے ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں، خود ثبوت پیش کریں۔ اور سبحان اللہ، جس کا دن وہ رسول مختار، وہ کائنات کے مختار، وہ عظیم ہستی کہ ایک جنگ کے موقع پہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنگ ہو رہی ہے، مصروف پیکار ہیں، اچانک درمیان سے آئے اور اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کو بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ سرکار نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک لکڑی اٹھا کے دیتی، لو عکاشہ اس سے لو۔ حضرت عکاشہ نے جب وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو لکڑی نہیں تھی، وہ ایک سفید چمکتے ہوئے لوہے کی زبردست تلوار تھی۔ ایسے عظیم رسول کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ ایک اور صحابی حضرت سلمہ بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی دوران جہاد تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول کے پاس کھجور کی ایک خشک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے وہی ٹہنی دے دی، لوٹاؤ اس سے لڑو۔ سبحان اللہ، وہ کھجور کی ٹہنی نہیں، وہ تلوار تھی شاندار۔ ایسا عظیم رسول، ایسا مالک و مختار رسول، ہم اس کی آمد پر خوشی نہ منائیں؟ بخاری شریف کی حدیث سے نوٹ کر لو، جنگ بدر کا موقع ہے، ایک صحابی ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دشمن کا تیر آگے رکھتا ہے اور آنکھ کے پاس ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈیلا نکل آیا، آنکھ کا گلہ نکل آیا اور وہ رخسار پر بہنے لگا۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ اس ڈیلے کو الگ کر دیں کہ وہ لٹک کر کے تکلیف دے رہا، یہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، نہیں، آنکھ کے ڈھیلے کو الگ نہ کرنا، قتادہ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ میں پھر بتا دے رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ اپنی آنکھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، سرکار نے اپنے ہاتھ میں ان کی آنکھ لی اور ڈیلا اپنی آنکھ میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا، زندگی بھر پتہ نہ چلا کس ہاتھ میں تیر لگا تھا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میری زندگی پوری ہو گئی مگر میں آخر تک نہ جان سکا کہ میری کس آنکھ میں چوٹ لگی تھی۔ یہ ہے رسول اللہ کے دستے مبارک کی اعجاز۔ ایسے والی کو مختار کی یوم ولادت میں شبہ
बाग आए रसूल में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें नहीं है, बीनाई नहीं है, मैं सुनता हूँ रोजाना सूरज निकलता है मगर मैंने कभी आज तक सूरज नहीं देखा, सुनता हूँ रात को चांद निकलता मगर मैंने कभी चांद नहीं देखा, मैंने न कभी सूरज की रोशनी देखी है न कभी चांद की चांदनी देखी है। दुनिया बड़ी रंगीनी है, दुनिया में बड़े तरह तरह के सब्जादार हैं, फूल हैं, मगर मैंने कभी किसी रंग को नहीं देखा, मैंने किसी रौनक और बहार को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे मेरी रोशनी आ जाए ताकि मैं कायनात की हरी भरी रंगत देख लूं, ताकि चांद और सूरज की रोशनी में चांदनी देख लूं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने शहीदों को आगे बुलाया और आगे बुला के उनकी आंखों पर हाथ फेरा तो आंखें रोशन हो गई। सहाबी ने जैसी आंखें खोली तो पूरी चेहरे मुस्तफा सामने था, चेहरे मुस्तफा सामने था, आंखें खोली और फौरी पलक भी इसलिए और अर्ज करने के या अल्लाह दुआ फरमा दे आंखों की बीनाई चली जाए, दुआ फरमा दे आंखों की बीनाई चली जाए। साहब इकराम ने अर्ज किया नादान कितनी बड़ी दौलत तुम्हें मिली है और तुम इसके जाने की दुआ करा रहे हो। अरे जिन मुबारक लबों के हिलने से रोशनी मिली थी, मुबारक लब हिलने हुए कि रोशनी चली जाएगी, क्या दुआ करा रहे हो? लेकिन कहते हैं नहीं तुम नहीं जानते हो, अरे इन निगाहों के सामने चेहरा मुस्तफा आ गया है, अब दुनिया की किसी रंगीनी की जरूरत नहीं है। अरे वो कौन सी बहार है जो इस मुबारक चेहरे में ना हो, वो कौन सी बहार है जो इस चेहरे पाक मुस्तफा में ना हो? ये मयसर हो तो क्या सहरे दो आलम की हदीस, ये मयसर हो तो क्या सहरे दो आलम की हदीस। इसी नक्शे में है कुल अर्दो समा का नक्शा। अरे जिस चेहरे पाक को मैंने देख लिया इसमें सारी रंगीनी मौजूद है, इसमें सारा जमाल मौजूद है, इसमें सारा कमाल मौजूद है। ऐसे साहिब कमाल साहिब जमाल की पैदाइश पर खुशियां मनाने में हमें टोकने की जरूरत नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर गर्म फरमा दे, अपने महबूब की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दे, तो हमारे शाने से शाने मिलाकर जुलूस में शरीक हो जाएगा। और मैं कहता हूँ एक दिन आएगा जरूर कि हर हाथ में झंडा होगा, इंशाअल्लाह। बात